الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ عادیات مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 11 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 100 ہے اور نزولی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 14 ہے. عادیات دوڑنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں اور اس صورت کی ابتدا میں والعادیات ضبحا کے الفاظ ہیں کہ قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے کی، اور اسی سے پھر اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ عادیات لیا گیا ہے. فرمایا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس میں انسان کی ناشکری پر دوڑنے والے گھوڑوں سے شہادت دلائی گئی ہے کہ گھوڑا ایک جانور ہے لیکن وہ اپنے مالک کا اس قدر فرما بردار ہوتا ہے کہ مالک کے ذرا سے اشارے پر بے تحاشا دوڑتا ہے اور سخت سے سخت مقامات میں گھس جاتا ہے اور شدید سے شدید ترین معرکوں میں اپنے مالک کے ساتھ وفاداری دکھلاتا ہے. لیکن اس کے برعکس انسان کو دیکھیں کہ اس کے اوپر رب العالمین کے کس قدر احسانات ہیں، مگر یہ انسان اس کے باوجود ناشکری کرتا ہے اور اپنے مالک کی وفاداری سے بے پرواہ ہو کر یہ منمانی کی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اور اس کے ناشکرا ہونے پر اس انسان کے اپنے اعمال جو ہیں وہ خود گواہ ہیں کہ یہ انسان اللہ رب العزت کی کس قدر جو ہے ناشکری کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. فرمایا کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے اور اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش ہو یا تلواریں چل رہی ہوں اس کی پرواہ نہیں کرتا، ہر جگہ گھس جاتا ہے. مگر افسوس کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے خالق اور مالک سے بے وفائی کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک اور ساجی ٹھہراتا ہے. انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو یہ انسان اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، دوسری کی تلاش میں رہتا ہے، اور دوسری ہو تو تیسری کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس انسان کے پیٹ کو اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. پھر انسان کو ان اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا ہے کہ جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب اور جزا کے لیے رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور فرمایا کہ بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں وہ سارے کے سارے راز جو ہے وہ آشکارا ہو جائیں گے. اس لیے اس انسان کو اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.